آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق اللہ العظیم۔ اور جب یہ لوگ ایمان والوں سے، عام مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے سرداروں، شیطان سرداروں کے پاس جاتے ہیں خلوت میں، تنہائی میں، تو ان سے کہتے ہیں انا معکم، ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، ہم تو صرف ایمان والوں کے ساتھ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ ان کے مذاق کا بدلہ دے گا اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دے گا، اس طور پر کہ یہ اس سرکشی میں بھٹکتے رہیں گے۔ ان لوگوں کا انجام یہ ہے کہ انہی لوگوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں، ہدایت کو بیچ کر گمراہی خریدی ہے، لہٰذا ان کی تجارت نے کوئی نفع نہیں کیا اور ان کو تجارت کرنا ہی نہیں آتی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 13 اور 14 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ دعا فرمائی اللہ تعالیٰ ان آیات کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان آیات میں جو ہمارے لیے تعلیم ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات منافقین کی چل رہی تھی، ہم نے اب تک منافقین کی 5 صفات، 5 خصلتیں پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ منافق جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا دعویٰ کرتا ہے۔ دوسرا، منافق دھوکہ دیتا ہے۔ تیسرا، منافق کے دل میں حسد ہوتا ہے۔ چوتھا، منافق فسادی ہوتا ہے، لگائی بھجائی کرتا ہے۔ اور پانچواں، منافق اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، ہوتا بے وقوف ہے، اپنے آپ کو ہوشیار بلکہ ڈیڑھ ہوشیار سمجھتا یہ ہے کہ میں نے دھوکہ دے دیا ہے اور ان کو میں نے بے وقوف بنا دیا ہے۔ آج ہم ان کی چھٹی اور آخری جو کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خصلت بیان کی اس مقام پر، ویسے قرآن کریم میں دیگر مقامات پر ہے لیکن یہاں پر ایک چھٹی اور آخری بیان کر کے اگلی آیت پہ ان کا انجام بیان کیا ہے۔ تو ان کی چھٹی برائی، چھٹی بیماری، چھٹی خصلت، بری عادت کیا ہے کہ یہ 2 چہرے والے ہیں، دوغلے ہیں۔ جب یہ لوگ عام مومنوں سے ملتے ہیں، جب ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، لیکن جب یہ اپنے سرداروں، اپنے بڑے بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان کو قرآن نے یہاں پہ شیاطین کہا ہے۔ اس میں یہ بتا دیا کہ انسان اگرچہ انسان ہے لیکن اگر اس کی حرکتیں انسانوں والی نہ ہوں، اس کی حرکتوں سے اللہ کے دین کی، اللہ کی توحید، اللہ کے اوپر ایمان لانے والوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لوگ انسان کہلانے کے قائل نہیں، وہ لوگ لائق نہیں بلکہ وہ لوگ شیطان ہیں۔ قرآن نے کہا جب یہ اپنے سرداروں اور شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں انا معکم، ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ تو کہا جاتا ہے بھی تو ان سے جو تم نے جا کر کہا کہ ہم ایمان لائیں تو کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، ہم نے تو انہیں الو بنایا ہے، ہم نے تو ان کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایمان والوں کا مذاق اڑایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے مذاق کا بدلہ دے گا۔ ان لوگوں نے ایمان والوں کو سمجھ لیا ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا والی وارث ہے۔ ان لوگوں نے انہیں لاوارث سمجھا ہوا ہے کہ ان کی کوئی حفاظت نہیں کرے گا، ان کا کوئی بدلہ نہیں لے گا۔ ہاں اللہ لے گا۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الو بنایا ہے، مذاق اڑایا ہے، اللہ کہتے ہیں میں ان کا مذاق اڑاؤں گا، میں ان کو ان کے مذاق کا بدلہ دوں گا۔ وہ اس طور پر کہ دیکھیے ایک اندھے کے ساتھ سب سے بڑا مذاق یہی ہے کہ وہ گڑھے میں گر رہا ہو اور آپ اسے روکو نہیں، آپ دیکھو انتظار کرو، جیسے گڑھے میں گر جائے تو آپ اس کے اوپر ہنسو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو ہم نے ہدایت کا سامان دیا ہے، ہم نے جگہ جگہ پر بار بار ان کو کہا ہے ایمان لے آؤ، لیکن یہ ایمان نہیں لا رہے بلکہ الٹا مذاق اڑا کر جہنم کے کنارے کے اور قریب ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں جانے دو ان کو پتہ نہیں یہ کہاں جا رہے ہیں، جیسے گڑھے میں گریں گے تو خود پتہ چل جائے گا، پھر اس وقت ان کا مذاق اڑایا جائے گا، ایمان والے اڑائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مذاق کا بدلہ دیں گے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور ان کو ان کے مذاق کا بدلہ اس طور پر بھی دیا جائے گا، آج تو یہ اگر مذاق اڑا رہے ہیں اڑانے دو، مزید بولنے دو، جو بولتے ہیں بولنے دو، جو کرتے ہیں کرنے دو، ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے تاکہ ایک شخص اپنی سرکشی میں اور آگے بڑھ جائے۔ جیسا کہ دنیا میں بھی اگر کسی مجرم کو پکڑا جاتا ہے تو پہلے اس کو ڈھیل دی جاتی ہے کہ اس سے کچھ مزید جرم کرواؤ، جیسا اس کا جرم کسی ایسے اسٹیج پہ پہنچے گا فوراً اس کو دبوچ لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بھی ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، لیکن یہ اس ڈھیل کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا مہون، یہ اس ڈھیل کے اندر دلوں اور دماغ کے طور پر اندھے ہو چکے ہیں اور بھٹک رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں چل رہا، اتنے آگے نکل چکے ہیں مسلمانوں کو تکلیف دینے میں، اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ یہ تو دیکھیں یہ ایمان والوں کا منافقین مذاق اڑا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ان کے مذاق کا بدلہ دوں گا۔ آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، ہمارا معاشرہ بھی، ہمارے معاشرے میں ایمان والا مسلمان دوسرے مسلمان کا مذاق اڑاتا ہے۔ کس طور پر؟ اگر کسی مسلمان نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ دیکھو ملا بن گیا ہے، حالانکہ داڑھی رکھنا کسی مولوی کی سنت ہے، داڑھی رکھنا تو تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اعفوا اللحیٰ واعفوا الشوارب، ارے داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کرو، چھوٹے سے چھوٹا کرو۔ آج ہمارا معاملہ بالکل برعکس ہو گیا، ہم نے اپنی داڑیاں کو تو اتنا کٹوا دیا کہ اب تو چہرے کے اوپر یوں لگتا ہے کہ چہرہ ہی بے رونق ہو گیا، اور داڑیاں ہم نے مونچھیں بڑھا دیں، اور مونچھوں کو تاؤ دے کر جن لوگوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا والی وارث نہیں ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیے جانے والے مذاق کا بدلہ نہیں لے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن حدیث قدسی میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو شخص میرے کسی دوست کو تکلیف دے گا، اس سے دشمنی اختیار کرے گا، تو میں اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ کیا ہم لوگ کسی مسلمان کا مذاق اڑانے میں اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ ہم سے اللہ اعلان جنگ کر رہا ہے لیکن ہمیں پرواہ نہیں ہے؟ یہ تو ایک داڑھی کی مثال ہے۔ اگر کسی مسلمان نے سنت پر عمل کرتے ہوئے اور ایک واجب پر عمل کرتے ہوئے اپنی شلوار کے پائنچے کو ٹخنے سے اوپر رکھا ہے تو ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جو شلوار، جو اوپر سے آنے والا لباس ٹخنے سے نیچے جا رہا ہے، وہ ٹخنے سے نیچے جانے والے لباس کا حصہ، وہ جسم کا حصہ، وہ جہنم میں جائے گا، لیکن ہمیں پرواہ نہیں۔ جو اس وعید پر کو سن کے عمل کرتا ہے ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہماری خواتین میں جو خواتین پردہ کرتی ہیں تو جو نہیں کرتی وہ ان کا مذاق اڑاتی ہیں۔ ہمیں کیا ان کے ساتھ مذاق کیے جانے کا بدلہ اللہ نہیں لے گا؟ ہمارا جو مسلمان قرآن پر عمل کرتے ہوئے بد نظری سے بچتا ہے، اپنی نگاہوں کو نیچے جھکاتا ہے، قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، قرآن کہتا ہے اے نبی آپ مومنوں سے کہہ دو، مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے کرو، اپنے نامحرم سے اپنی نگاہوں کو نیچے کرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور وقل للمؤمنات، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو یغضضن من ابصارہن، کہ یہ بھی اپنی نگاہوں کو نامحرم سے نیچے کریں۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ جو اپنی نگاہوں کو نیچے کرتا ہے کہتا ہے یہ تو شرمیلہ ہے، اس کو تو معاشرے میں رہنا نہیں آتا، یہ تو شرم آتی ہے اس کو، یہ معاملات سنبھالنا نہیں جانتا۔ ارے وہ قرآن اور حدیث پر عمل کر رہا ہے، اگر تم مذاق اڑاتے ہو تو اڑاتے رہو، تمہیں اندازہ نہیں ہو رہا، تم اپنے مذاق اڑانے میں بڑھ رہے ہو اور بڑھ رہے ہو، اللہ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے، لیکن تمہاری پکڑ ہوگی اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں ہوگی۔ تو دیکھیے یہاں اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ یہ مذاق اڑا رہے ہیں، تو ان کے مذاق اڑانے کی بیماری بتائی کہ یہ لوگ دوغلی پالیسی رکھتے ہیں اور پھر کہتے یہ ہیں کہ ہم نے ان کا مذاق اڑایا۔ اب یہ 6 باتیں آ گئیں کہ یہ 6 برائیاں ان کے اندر ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اور ان کے دلوں کے اندر حسد ہے اور فسادی ہیں۔ نمبر 5، یہ لوگ ایمان والوں کو بیوقوف کہتے ہیں، دوسروں کو بیوقوف کہتے ہیں، اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں۔ اور چھٹی بات یہ کہ یہ دوغلی پالیسی سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ارے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو بیچ کر گمراہی خرید لی ہے۔ اس سے گھاٹے کا سودا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مدینہ کے منافقین کے بارے میں، تو مدینہ والوں کو ایمان کا سرمایہ موجود تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، ان کے معجزات، قرآن کریم کا نازل ہونا، سب کچھ ہدایت موجود تھی، لیکن اس ہدایت کو بیچ کر گمراہی خرید لی۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے کسی قسم کا کوئی نفع نہیں کیا۔ کیسے کر سکتی ہے یہ تجارت نفع کہ جو آپ کی سب سے اہم سرمایہ تھا، آپ کا سب سے جو بنیادی سرمایہ تھا، وہی آپ نے دے کر آپ نے گمراہی خرید لی، آپ نے جہنم کو خرید لیا جنت کو بیچ کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کانوا مہتدین، ان کو تجارت، یہ دنیا میں تجارت کرنا جانتے ہوں گے لیکن ان کو حقیقت یہ ہے کہ ان کو تجارت کرنا نہیں آتی۔ دیکھیے یہ آیت جیسا کہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن حدیث میں آتا ہے ہم میں سے ہر شخص کل الناس یغدو، ہر آدمی صبح کو اٹھتا ہے، فبائع نفسہ، وہ بھی کچھ سودا کرتا ہے، ایک سودا بازار میں ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنی جان، اپنے وقت، اپنے مال کو خرچ کر کے نیکیاں بھی کما سکتا ہے اور گناہ بھی کما سکتا ہے۔ ہر انسان کا وقت قیمتی ہے تو وہ اپنے وقت کو بیچ رہا ہے، اور اگر ثواب کما رہا ہے، نیکی کما رہا ہے تو اس کی تجارت نفع کی ہے۔ حدیث میں آیا فبائع نفسہ فموبقها او موتقها، وہ اس خرید و فروخت میں یا تو اپنی جان کو جہنم سے بچا رہا ہے یا اپنی جان کو ہلاک کر رہا ہے۔ اگر ہم اپنے وقت کو بیچ کر، اپنے مال کو بیچ کر، اپنے ٹائم کو بیچ کر اگر ہم نیکیاں کما رہے ہیں تو ہم اپنی جان کو جہنم سے بچا رہے ہیں، لیکن اگر ہم اس کا برعکس کر رہے ہیں، گناہ خرید رہے ہیں، گناہ کے سامان خرید رہے ہیں، تو ہم اپنی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر شخص تجارت کر رہے ہیں، دنیا کی تجارت جانتے ہوں، لیکن اگر اس تجارت میں گھاٹا ہے تو اللہ فرماتے ہیں فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت کوئی نفع نہیں دے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم بان لہم الجنہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے مومنین سے ان کی جانوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ دنیا میں اگرچہ یہ جان اس وقت ان کے حوالے کرتے رہیں لیکن جنت کے بدلے میں خریدا ہے۔ یہ آج دنیا میں ایک سبحان اللہ کہیں گے تو جنت میں ان کو درخت ملے گا، تو ہر نیکی پر ان کو جنت کی مختلف چیزیں مل رہی ہیں۔ ہم نے ان کی جانوں کو خرید لیا ہے اور ان کو جنت دے دی ہے، جنت کا فیصلہ ان کے لیے کر دیا ہے۔ لیکن اگر آج بھی اگر کوئی شخص اس سودا ہو جانے کے بعد، اللہ تعالیٰ سے یہ سودا کر لینے کے باوجود بھی کوئی شخص دنیا میں گناہ کر رہا ہے تو گویا کہ وہ جنت جو اس کو مل چکی ہے وہ جنت بیچ کر جہنم خرید رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال و اخلاق کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت